قرآن کا بوجھ حضور نے اس لیے برداشت کیا ہے کہ دنیا والوں کو رب کا پیغام پہنچ سکے، رب کی باتیں پہنچ سکے، رب کریم کے احکامات سے دنیا بے-خبر ہو سکے، اس بنیاد پر قرآن کریم اترا ہے۔ تو حضور پاک نے ہم تک ہمارے خالق کا پیغام پہنچایا، ہم تک ہمارے مالک کا پیغام پہنچایا، ہم تک ہمارے رازق کے احکام پہنچائے ہیں۔ اس بنیاد پر حضور نے تکلیف برداشت کی ہے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے نبی کا ہم پر کہ ہم تک خالق کی بات کیسے آتی ہے اگر حضور برداشت نہ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے مخلوق کبھی خالق کی بات نہیں سن سکتی جب تک نبی کا واسطہ نہ ہو۔ مجال کے مخلوق سن سکے، آپ کہیں گے مخلوق خالق کی بات نبی کے واسطے کے بغیر کیوں نہیں سن سکتی؟ اس کے لیے بھی قرآن کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر تورات دی، 300 تختیوں میں لکھی ہوئی تورات قوم موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ تو قوم کیا کہنے لگی؟ ارین اللہ جہرا، ہم آپ کے کہنے پہ مان لیں، اللہ نے قرآن دی، اللہ نے تورات دی ہے، نہ بابا نہ، ہمیں اللہ سے ملاقات کراؤ۔ ارین اللہ جہرا، ہم اللہ سے لائیو ملنا چاہتے ہیں، واضح ملنا چاہتے ہیں، کھلے عام ملنا چاہتے ہیں، دیکھ کر ملاقات چاہتے ہیں، گویا اللہ کو دیکھیں اور اللہ کو سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، قوم نہ مانی۔ 70 بندے نمائندہ بن کے حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ پہنچے۔ اے موسیٰ یہ 70 بندے کیوں لائے؟ کہ یہ چاہتے ہیں آپ کو دیکھیں۔ کہ فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھا جا سکتا۔ کہ رب ان کی تو مانگ، ڈیمانڈ، نیڈ، ضرورت و حاجت ہی یہی ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل ان استقر مکانہ، توجہ رکھنا، اگر یہ پہاڑ پہ اللہ کی تجلی آئے اور تم پہاڑ کو دیکھ پائے، تم نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو قوم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے یوں ٹکٹکی لگا کر پہاڑ کو دیکھا۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ نے تجلی اتاری، جعلہ دکا، پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا، پھمبا پھمبا ہو گیا ہے کپاس کا۔ تو کیا بنا؟ وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، قوم کو مرے ہوئے تو دیکھ لیا نا کہ قوم مر گئی، جل گئی، اب کیا مانگتے ہو؟ اے رب میں مانگتا ہوں یہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اے موسیٰ اس کی وجہ کہ میرے مولا وجہ یہ ہے کہ یہ 70 بندے دیکھنے آئے تھے تمہیں، یہ مر گئے۔ اگر میں قوم کو جا کر بتاؤں مر گئے تو بات تو وہیں ٹھہری ہوگی، وہ کہیں گے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے، تم ہمارے بندے مروا آئے۔ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں دوبارہ زندگی ملے تاکہ یہ واپس جائیں اور اپنی کارگزاری سنائیں کہ بھئی مخلوق خالق کو نبی کے واسطے سے تو پہنچ سکتی ہے، نبی کو کراس کرو گے تو جل جاؤ گے۔ اللہ نے مانا، قوم موسیٰ دوبارہ زندہ ہوئی، اپنی قوم کے پاس جا کر بتایا، بات فائنل۔ لیکن میری بات میں ایک نقطہ ہے جو میں نکالنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا کہ قوم موسیٰ نے نبوت کے واسطے کو کراس کیا، آگے گئے تو جل گئے۔ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ پہ حضور کا احسان ہے، واسطہ کراس نہیں کیا، وہ تمام حرارت کلام خداوندی کو رسول اللہ نے اپنے سینے میں برداشت کیا اور امت کو دے دیا ہے۔ اب امت کلام پڑھتی ہے، شفا ملتی ہے، جلتے نہیں ہیں۔ تو یہ تکلیف حضور نے برداشت کی ہے، اور قرآن کریم پڑھ کے شفا ملتی ہے۔ کہتے نہیں ہیں پڑھ کے پھونک دو، جو پڑھنا چاہے وہ خود پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتے اسے پڑھ کے پھونک دیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے یہ جو علماء دم کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ زخم پر دم کراتے ہو تو اس طرح پھونک مارنے سے کوئی پٹی تو نہیں لگی، اوپر دوائی تو نہیں لگائی، کوئی مرہم تو نہیں لگائی، تو ٹھیک کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ بہت پرانا اعتراض ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند سے 1938 میں فاضل ہوئے ہیں۔ وہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے۔ امام سعد الدین تفتازانی صاحب شرح العقائد، ان کا زمانہ تھا اور بادشاہ وقت کو کوئی پھوڑا پھنسی نکلی اور بادشاہ بیمار سے بیمار ہوتا چلا گیا۔ ڈاکٹر، حکیم، معالج سارے بھگت گئے، ڈاکٹر کا پھوڑا ٹھیک نہ ہوا۔ تو کسی وزیر نے ڈاکٹر کے کان میں ڈالا کہ ڈاکٹر صاحب سارے ڈاکٹر، حکیم، اطباء، معالج ختم ہو گئے، اب کوئی روحانی علاج کر کے کسی مولوی صاحب سے دم کرا لو۔ تو مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے کہا لبھو کوئی مولوی، مجھے تو چاہیے، ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو وہ علامہ تفتازانی کے پاس شاہی سواری آئی اور ان کو بلایا گیا، تو اللہ منگائے
تو جب یہ گئے تو اعلان ہو گیا کہ وہ مولوی آ رہا ہے دم پڑھنے کے لیے جو ڈاکٹروں اور حکیموں سے بھی آگے ہے. تو سارے ڈاکٹر حکیم جمع ہو گئے. آج تو مولوی نواسی پکڑنا ہے, آج تو ہم مولوی سے بات کریں گے کہ خالی آ کر پھونک مار جاتا ہے, دوائی لگاتا نہیں ہے, ٹھیک کیسے ہوگا. تو علامہ آئے اور انہوں نے واقعی کلام اللہ پڑھا, قرآن شریف پڑھ کے پھونک مارا اور کہا انشاءاللہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. واپس نکلنے لگے, شاہی سواری تھی, ہٹو بچوں کی صدائیں تھیں اور عزت احترام سے بگئی پر بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا. تو یہ جو نام ہے نا فادر آف دا میڈیکل, بو علی سینا رحمہ, تو یہ اس طرح 3-4 ڈاکٹر آئے اور مولوی صاحب کی سواری کو روک دیا. کہا مولوی صاحب نہ کوئی دوائی لگائی, نہ کوئی پٹی لگائی, نہ کوئی مرہم لگائی, اور خالی پھونک مارا اور دم ٹھیک ہو جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بادشاہ کے پیسوں پر تمہاری نظر تھی نا, بس پیسے شیسے لیے اور نذرانے لیے اور گئے, پھونک مارنے سے کوئی زخم ٹھیک ہوتا ہے؟ علامہ تفتازانی بندوں کو دیکھ کر جواب دیتے تھے. کوئی سائل ہوتا تو جواب دیتے, کوئی معترض اعتراض والا ہوتا تو اسے اس کے اعتراض میں پھنسانا بھی جانتے تھے. بہت بڑا معقولی آدمی ہے یہ. تو علامہ تفتازانی نے ان کو کہا کہ بکواس بند کرو, چھوڑو, ہٹو, راستہ صاف کرو میرا. وہ تو زیادہ غصہ ہو گئے ڈاکٹر. انہوں نے کہا لو جی, ایک جواب نہیں دیتا, دوسرا بدماشی ہم سے. تو انہوں نے بادشاہ کو کہا ابھی روکو اس کی سواری, ہم اسے بحث کر دیں. بادشاہ نے واپس بلایا اور کہا مولوی صاحب جواب نہیں دینا تھا تو نہ دیتے, نو کمنٹس, چپ کر کے چلے جاتے. بعضوں کا نو کمنٹس بھی ہوتا ہے نا, سارے سوال پوچھ کے بھی نو کمنٹس آخر میں. تو آپ نے ایسے ہی کر لینا تھا, آپ نے کیوں خواہ سے ان کو غصہ دلایا. تو جب ڈاکٹر بھی بیٹھے, بادشاہ بھی بیٹھا, دربار لگا ہوا, تو علامہ تفتازانی نے کہا بادشاہ سلامت کمال کرتے ہیں, میں نے تو ان کو جواب دیا ہے ان کے سوال کا. تو ڈاکٹروں نے کہا کیسا جواب دیا ہے؟ ہم نے پوچھا کہ یہاں مرہم نہیں لگائی, پٹی نہیں لگائی, دوا نہیں لگائی, تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ تم کہتے ہو بکواس نہیں کرو, یہ جواب ہے؟ یہ تو ہٹ درمی ہے. انہوں نے کہا یہی جواب ہے. کہا کیسے؟ انہوں نے کہا سن ڈاکٹر صاحب, میں نے تمہیں تھپڑ نہیں مارا, صرف ایک لفظ بولا ہے, بکو مت, شٹ اپ, شٹ یور ماؤتھ, زبان بند کر, خاموش ہو جا, اس طرح بولا. کہا جی ہاں. کہا میرے لفظوں میں اتنی پاور ہے, تجھے لگا کچھ نہیں ہے اور تو لال پیلا ہو گیا. لفظوں میں یہ طاقت ہے کہ میں بولوں, تجھے ٹچ بھی نہ کروں اور تو غصے سے لال پیلا ہو جائے, تجھ پہ اثر آ جائے. تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے, میں نے اس کا کلام پڑھ کے پھونک ماری ہے, وہاں اثر کیوں نہیں ہے؟ تو کلام خدا میں تو اثر ہے نا. تو میری بات کا مطلب, لوگ ایویں مولویوں کے خلاف تھے وطن دنیا پہ, حالانکہ علماء کو رب نے دلیل کی زبان بھی دی ہے, اور علماء کو اللہ جل شانہ نے ایک ایک مسئلے کے ساتھ مزین فرما کر بات دی ہے. ہو مولوی کے نام پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے, مولوی ہو, یقین مانے علماء کی زبان وہ ہے کہ دشمن سے بھی اگر پیار میں بات کریں تو اسے اپنا بھائی بنا دے. یاد رکھیں, ایک ہوتی ہے گولی, ایک ہوتی ہے دلیل. دلیل کی طاقت گولیوں سے بڑھ کے, وہاں گولیاں اور تلواریں جھک جاتی ہیں جس جگہ دلیل کی طاقت آ جائے, اور دلیل کی طاقت پہ پھر اگلی بات نہیں چلتی. تو علماء تو دلائل سے بات کرتے ہیں. تو میری بات کا مطلب, یہ جو قرآن شفا بنا ہے, پڑھ کے پھونک مار رہے ہیں, کیوں بنا ہے؟ قوم موسیٰ تو کلام خدا سن کے جل گئی تھی, ہم کیوں نہیں جلتے؟ ہماری زبانوں کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ ہمارے جن بچوں کو قاری صاحب قرآن کریم پڑھا رہے ہیں, ان کے ماشاءاللہ سینے محفوظ ہیں, کیوں بھائی؟ پہاڑ تو نہیں بچتا تھا, دل کیسے بچ گیا؟ وجہ رسول اللہ کی شان ہے, وجہ حضور کی قربانی ہے, وجہ رسول اللہ کا مقام ہے کہ تمام نزول کی تکلیف کو اپنے دل پہ برداشت کیا, امت کے لیے قرآن شفا بنا دیا. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان, مقام, مرتبہ, درجہ, حیثیت اور ویلیو ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے لیے قرآن شفا بنا دی. ہمیں غیرت کرنی چاہیے, مذہبی غیرت. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ ہم ذاتی غیرت تو کرتے ہیں, اس نے میرے ابا کو گالی دی میں تھپڑ ماروں گا, میری اماں پہ بولا میں یہ جواب دوں گا. یہ ذاتی غیرتیں تو آپ کرتے ہیں, مذہبی غیرت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے مذہبی غیرت کیا ہے؟ سنو, مذہبی غیرت یہ ہے, میرے پاک پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کی جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا, اور ہم تک قرآن پہنچایا, تو ہم اپنی نسلوں کو, اپنے سینوں کو, اپنی جانوں کو, اپنے مالوں کو, اپنی جوانی کو اس قرآن کریم کے ساتھ لگائیں تاکہ اگلی نسلوں تک ہم بھی قرآن پہنچا پائیں. یہ ہے مذہبی غیرت. آج ہمارے اندر بڑی کمی ہے. اگر 5 بیٹے ہیں کسی باپ کے, تو وہ 5 کو کالج بھیجنے کا تو سوچے گا, اسکول بھیجنے کا تو سوچے گا,
کسی انسٹیٹیوٹ میں بھیجنے کا تو سوچے گا، مدرسے کا کہیں تو پہلے تو موت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، مدرسے مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ تم سے اچھا کھائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں مولوی کھائے گا کہاں سے۔ میں مولویوں کے کھانے پہ بات کروں نا تم حیران ہو جاؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا مولوی بن گیا، کھائے گا کہاں سے؟ ایک بات یہاں رکھ دو، دوسری بات ان سے پوچھو کہ سب سے زیادہ اس دھرتی پر کون کھاتا ہے؟ کون کھاتا ہے؟ سارے کہتے ہیں مولوی۔ تو جب مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو بچے کو مولوی بناؤ نا۔ یہ دو باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سب سے زیادہ کھاتا بھی مولوی ہے اور مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے حضرت مولانا وہ آپ نے گنجا دیکھا تھا؟ گنجا بڑے بڑے بالوں والا، تو گنجا بالوں والا ہو سکتا ہے؟ وہ آپ نے لنگڑا دیکھا ہے؟ لنگڑا وہ جو بھاگتا بڑا تیز ہے، تو لنگڑا کیسے دوڑے گا بھائی؟ وہ آپ نے اندھا دیکھا ہے؟ اندھا جو درزی بڑا اچھا ہے، تو بھائی اندھا ہے درزی کیسے ہے؟ تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے اور مولوی کھاتے زیادہ ہیں؟ تو اس لیے کھانے کی بات آپ نہ کیجئے۔ نمبر 2، اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھائیے، مذہبی غیرت سے پڑھائیے۔ میرے پاک پیغمبر کے دل نے جو تکلیف برداشت کی اور آپ کے اور مجھ تک قرآن پہنچایا، تو ہم حضور کی تکلیف کو مد نظر رکھ کے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھائیں، اگلی نسلوں تک قرآن پہنچ پائے۔ اور سنیں، جو گاڑی لاہور جا رہی ہو، آپ بیٹھو گے لاہور پہنچو گے، نہیں جب بیٹھو گے تو وہ تو گاڑی لاہور پہنچے گی۔ یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ علماء، طلبہ، قرآن، مدرسہ، مساجد، مکاتب، یہ دین کی درسگاہیں قرآن پڑھا کر لوگوں کی آخرت درست کروا رہے ہیں۔ تم چاہتے ہو تمہارا مال مقدس بنے، چاہتے ہو اولاد مقدس بنے، چاہتے ہو اپنی جوانی مقدس بنے، چاہتے ہو اپنی صلاحیتیں مقدس بنے، تو ان کے ساتھ لگواؤ۔ آج کل لوگ، میں کوئی چندے کی بات نہیں کر رہا، لیکن غیرت کی بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کوئی بندہ مدرسے میں کوئی 4,000 5,000 10,000 دے دے تو اگلے دن یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے خود کو چودھری صاحب سمجھتا ہے۔ حجی میرے پیسے پر پل رہے ہیں۔ اوے بے وقوف انسان، تیرا تو عقل ہی نہیں ہے۔ یہ اگر تم سے زکوٰۃ نہ لیں تو بتا تیرا مال پاک کیسے ہوگا؟ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، قرآن کہتے ہیں آپ زکوٰۃ نکالو گے تو مال پاک ہوگا۔ میرا سوال ہے، جب عالم زکوٰۃ لے کر طلبہ پہ نہیں لگائے گا، جب مستحق آدمی زکوٰۃ صدقات وصول نہیں کرے گا، تو تمہارا مال کیسے پاک ہوگا؟ تیرا مال پاکیزہ ہو رہا ہے اس عالم کی وصول زکوٰۃ پر، تو ان کا شکر کر کہ تیری وجہ سے میرا مال پاک ہوتا ہے۔ الٹا ابا بنتے ہیں ان کا، تجھے شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن یہاں شکر نہیں ہے، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ اور الٹی گنگا، جزاکم اللہ، الٹی گنگا بہتی ہے، بھئی ہم بڑے ہیں جی نہیں۔ سنو، اما عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان، رسول اللہ کے بستر کی حرم عزت، اماں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ اماں عائشہ نے اپنے بھانجے کو کہا، بیٹا یہ زکوٰۃ کی رقم آئی ہے، یہ لو، اور فلاں شخص جو ہے اللہ کے رسول کا صحابی، بہت غریب آدمی ہے، اس کو جا کے دے آؤ۔ اور 2 کام کرنا، 2 کام۔ نمبر 1، اسے ہاتھ میں سب کے سامنے جا کر یہ نہ کہنا زکوٰۃ لے لو، اس کے ساتھ رکھ دینا تاکہ وہ کچھ نظر دیکھے، بس ساتھ رکھ دینا سرانے کے نیچے یا ادھر ادھر۔ نمبر 2، یہ نہ کہنا ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، ہم نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے، یہ بھی نہ کہنا۔ بھانجا گیا اور یہ دونوں کام کیے اور واپس آیا، آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے کہا، بیٹے تیری آنکھوں میں کچھ سوال لگتے ہیں۔ کہا جی سوال تو میرے دل میں ابھر رہے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا یہ 2 کام آپ نے کیوں مجھے روکے؟ ایک اسے ہاتھ میں نہیں دوں، ساتھ رکھ دوں، اور دوسرا دعا کبھی نہ کہوں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال اماں عائشہ نے گزارے ہیں۔ صرف الفاظ نبوت نہیں، مزاج نبوت سے بھی واقف ہے یہ خاتون۔ اماں نے فرمایا، بیٹا اگر کسی ہاتھ میں جا کر زکوٰۃ دو گے نا کسی کے، ہو سکتا ہے 4 بندے دیکھ رہے ہوں اور وہ آدمی گلٹی فیل کرے، برا پن محسوس کرے کہ اللہ میرے اوپر یہ وقت آ گیا اب میں لوگوں کی زکاتیں اٹھاؤں گا۔ تو بتاؤ
ہم نے پھر اس کی عزت نفس مجروح کی یا نہ کی؟ کہا جی کی. تو کہا اسی لیے میں نے کہا ہاتھ میں نہ دینا، ساتھ رکھ دینا تاکہ دوسرے کی عزت نفس کا پاس ہو سکے. کہا جی اوکے. دوسرا سوال، دعا کا منع کیوں کیا؟ دعا بھی نہ کرنا یہ کیوں؟ تو کہا بیٹا اسی لیے منع کیا کہ دعا اسے کہتے ہیں جس پر احسان کرو. ہم نے کوئی اس پر احسان کیا، اسے زکوٰۃ دی ہے، اس نے احسان کیا کہ زکوٰۃ لی ہے تو پچھلا مال پاک ہو گیا ہے. اگر وہ مال نہ لیتا پچھلا مال پاک نہ ہو سکتا. اس نے مال لیا، باقی ماندہ مال پاک ہوا، تو احسان تو اس نے کیا. تو جس پر احسان کرو دعا اس سے کیوں کراؤ؟ اس لیے ہم اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے لے لی اس لیے دعا کرنا کہ ہاں وہ خود دعا کرے، اس کی مرضی، وہ نہ کرے اس کی مرضی. ہم پابند نہیں کریں گے، فورس نہیں کریں گے، اصرار نہیں کریں گے کہ تم ہمارے لیے دعا کر. یہ ہے کسی کو مال دینے کا طریقہ. آج مدرسے میں کوئی 2 روپے دینے کے بعد 30 31 32 33 34 35 مارخان بن جاتا ہے. آج میں تو بہت بڑا بندہ، میں تو انہیں کو پلیندہ پہ ہیں. سبحان اللہ. سنو، یہ دنیا کے مال ایسے ہیں، اگر ان مالوں کو اللہ کی رضامندی پر خرچ نہ کیا جائے تو کیا بنیں گے؟ آؤ میں قرآن کریم پڑھنے لگا ہوں. سورۃ ہمزہ، سورت نمبر 104، پارہ نمبر 30. رب کریم فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا. فرمایا الذی، مثال اس شخص کی، جمع مالا، جس نے بینک بیلنس اکٹھے کیے، مال و دولت کی تجوریاں بھر دی، وعددا، اور ڈیلی بیسس پر، روزانہ کی بنیاد پر اسے گنتا ہے، کاؤنٹ کرتا ہے، جتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے. وعددا، عدد یعدد، تعداد کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، کاؤنٹنگ، کریڈٹ، آج اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا. وعددا یحسب، اس کا کنسپٹ یہ ہے، دماغ یہ ہے، سوچ اس نے یہ رکھا ہے، ان مالہ اخلدا، کہ ہمیشہ اپنے مال کا مالک رہے گا. فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے، حقوق العباد اس مال سے ادا نہیں کیے. تو کیا ہوگا؟ فرمایا لیمبذن فی الحطمہ، یہ ضرور بھی ضرور ڈالا جائے گا. کس میں؟ بھڑکتی آگ، ہومازہ میں. ساری لیمبذن فی الحطمہ، حطمہ میں ڈالا جائے. وما ادراک ما الحطمہ، آپ کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ آؤ رب خود تشریف فرما رہے ہیں. نار اللہ الموقدہ، فرمایا اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو بندوں کے جسم تو چھوڑو اندر کے دل کو بھی جلا کر بھسم کر دے گی. التی تطلع علی الافئدہ، کیسے جلائے گی؟ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، ان پر آگ جہنم کی بند کر دی جائے گی. اللہ وہاں سے اگر کوئی بھاگ گیا تو فرمایا جی نہیں، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے پائپوں میں ڈال کے دونوں سائڈوں کو بند کر دیا جائے. اب یہ نکل کے دکھا. کہتے ہیں نا فلاں کو شیشے کی بوتل میں اتار دیا ہے فلاں نے. شیشے کی بوتل میں اتارنے کا معنی جیسے شیشہ ہے ویسے ہے، وہ ٹیڑھا ہے تو یہ ٹیڑھا، وہ سیدھا ہے تو یہ سیدھا. تو فی عمد ممددہ، یہ ہمیں محاورتاً سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ پائپ میں فٹ ہو جاؤ گے اور پائپ دونوں طرف سے کلوزڈ ہو جائے گا، آپ نکل کیسے پاؤ گے؟ تو بھائی اگر دین پر مال لگتا ہے تو جو لیتا ہے شکر گزار تمہیں اس کو ہونا چاہیے. تو یہ 2 باتیں میں نے صرف آپ کی خدمت میں ضمیر جھنجھوڑنے کی بنیاد پہ کی کہ یہ مدرسے آپ کی اولاد کو عالم حافظ بناتے ہیں تو اپنی اولاد کو پیش کرو، اور کھائے گا کہاں سے، رزق کہاں سے آئے گا، اس سے ماورا ہو کر پیش کرو، اس سے بے نیاز ہو کر چلو. کسی قسم کا کوئی اعتراض یہ نہ رکھو کہ کیا ہوگا کھانے میں. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اگر میرے اماں اور ابا نے مجھے دین کی طرح متوجہ نہ کیا ہوتا تو آپ سب نیچے اور میرے لیے کرسی کیوں لگتی؟ کیوں لگتی میرے لیے کرسی؟ میں کوئی بڑی ماں کا بیٹا ہوں، میرے منہ پر کوئی بلبل بیٹھی ہوئی ہے؟ بنیاد ایک ہی ہے کہ دین کے علوم، دین کے ساتھ نسبت، دین کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ جوڑ ہے. تو رب نے دنیا کی عزتیں دی ہیں، آخرت کی عزتیں اس سے بڑھ کے ہیں. میرے دوستو، اگر اولاد کو تم دین کی لگاؤ گے تو اس کے لیے بھی عزت ہوگی، اور حافظ عالم بن کے بندہ اس مسلح پہ ٹھہرے گا،
اور تمہیں پتہ ہے جو مسلح پہ ٹھہرتا ہے اس کے آگے تو آگے، اس کے برابر بھی اس دھرتی پر کوئی نہیں ہوتا، سارے پیچھے ہوتے، آگے چھوڑو برابر چھوڑو، نہ آگے کوئی ہے نہ برابر کوئی ہے۔ تو اپنی اولادوں کو دین پہ لگائیں۔ مولوی معاشرے میں امن کا دائی ہے، بد امنی کا دائی نہیں۔ مولوی جوڑنا جانتا ہے، توڑنا نہیں جانتا، یاد رکھیں۔ اور مولوی عملی سیاست کے میدان میں بھی بد امن نہیں ہے، پرامن ہے۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ 2019 میں کراچی سے لاکھوں علماء، طلباء اور عوام یہ قافلے میں شامل ہے، لے کر چلے ہیں اسلام آباد تک۔ 1500 کلومیٹر کے سفر میں نہ کسی گملے کو توڑا گیا، نہ کسی دکان کے شیشے کو توڑا گیا، نہ کسی کی جاب کو نقصان ہوا، نہ ٹریفک بلاک ہوا۔ لاہور کی میٹرو بھی چل رہی اور اسلام آباد کی آنکھوں میں، اسلام آباد میں چلتی ایمبولینسز کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ ورنہ مجھے کوئی ایک دھرنا، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک اسٹرائک، کوئی ایک اس طرح کا پروٹیسٹ دکھاؤ جہاں پر کوئی پھڈا نہ ہوا، لڑائی نہ ہو، علماء پرامن ہو۔ میں میاں والی میں بیٹھا ہوں، اس لیے نواب آف کالا باغ کو بھی جانتا ہوں اور نواب آف سبز باغ کو بھی جانتا ہوں۔ اسی بنیاد پر میں حضرت مولانا کی بات کرتا ہوں، کوئی سنتا ہے سنے، کوئی نہیں سنتا وہ جانے، اس کی راہ جانے، لیکن بات میں کھلی کھلی کرنے کا عادی۔ میں منافق نہیں ہوں کہ دل میں کچھ اور باہر پہ کچھ اور۔ جیسے تبلیغ حق ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، ایسے تدریس حق ہے، مدرسہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، ایسے تصوف اور خانقاہ حق ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، ایسے ہی جہاد فی سبیل اللہ حق ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور ایسے ہی علماء کی اسلامی سیاست حق ہے، قرآن اور صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، مولوی صرف مسجد کی امامت نہیں، مولوی قوم کی امامت کو بھی جانتا ہے۔ عالم قومیت کی امامت نہیں، دنیا کی امامت کو بھی جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سبق پڑھ تو صداقت کا، عدالت کا اور سخاوت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تم سے دنیا کی امامت کا۔ وہ یہی دنیا کی امامت۔ اگر علماء اسمبلی میں نہ ہوتے، آج قادیانیت کو کافر اقلیت قرار کون دلواتا؟ یہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے ساتھ تمام مکاتب فکر کندھے سے کندھا جوڑ کے ٹھہرے تھے، قدم سے قدم ملا کے ٹھہرے تھے، اور علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو میں اسی بنیاد پہ کہتا ہوں مولوی پرامن ہے، بد امن ہے۔ تو اپنی اولاد کو دین کے لیے لگائیں، اپنی اولاد کو شریعت کے لیے لگائیں، اپنی اولاد کو اسلام کے لیے لگائیں، تاکہ آپ کی اولاد کل آپ کو قیامت میں بھی فائدہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔